دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ باب ما جاء فی الذکر والدعاء بعد التسلیم۔ اس باب میں اس بات کا بیان ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد ذکر اور دعا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 340 عن المغیرۃ بن شعبۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ حدیث نمبر 341 عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہو جاتے تو 3 مرتبہ استغفار پڑھتے ثلاثاً 3 مرتبہ وقال اور کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ تو یہ دعا نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 342 عن ابی امامۃ قال قیل یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع قال جوف اللیل الآخر ودبر الصلاة المکتوبات۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کہا گیا اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، ای الدعاء اسمع، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، یعنی کون سی دعا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے؟ قال، نبی نے فرمایا جوف اللیل الآخری، یعنی رات کے آخر حصے میں جو دعا کی جاتی ہے، یعنی تہجد کے وقت، ودبر الصلوات المکتوبات، اور فرض نمازوں کے بعد میں جو دعائیں کی جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 343 عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، اخذ پکڑا، بیدی میرا ہاتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال، تو آپ نے فرمایا انی لاحبک یا معاذ، انی بے شک میں لاحبک تم سے محبت کرتا ہوں، یا معاذ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ فقلت، تو میں نے کہا وانا احبک یا رسول اللہ، اور میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں اے اللہ کے رسول۔ قال، تو نبی نے فرمایا فلا تدع ان تقول في دبر كل صلاة رب اعنی على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ نبی نے فرمایا فلا تدع، تو تم نہ چھوڑنا، ان تقول کہ کہو فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد، یعنی ہر نماز کے بعد میں یہ دعا پڑھنا مت بھولنا، ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب میری مدد فرما، علی ذکرک اپنے ذکر کرنے پر، وشکرک اپنا شکر کرنے پر، وحسن عبادتک اور اپنی اچھی طریقے سے عبادت کرنے پر۔ حدیث نمبر 344 عن سعد انه كان يعلم بني هؤلاء الكلمات ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم اني اعوذ بك من الجبن واعوذ بك من البخل واعوذ بك من ارذل العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر۔ حضرت سعد سے روایت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، بنی جو ہے یہ ابن کی جمع ہے، اور ابن مانے بیٹا ہوتا ہے، بنی مانے بہت سارے بیٹے، یعنی اولاد، تو کہ حضرت سعد سے روایت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کانا یعلم، سکھاتے تھے، حضرت سعد اپنی اولاد کو سکھاتے تھے ہؤلاء الکلمات، یہ کلمات،
حضرت سعد سے روایت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ کلمات سکھاتے تھے، وہ یقول اور کہتے تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا یتعوذ بہن دبر الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے، بہن ان کلمات کے ذریعے، دبر الصلاۃ نماز کے بعد یتعوذ پناہ مانگا کرتی تھی. یعنی حضرت سعد اپنی اولاد کو کچھ کلمات سکھاتے تھے اور فرماتے تھے ان کلمات کے بارے میں کہ اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگتے تھے. اور وہ کلمات یہ ہیں اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، واعوذ بک من البخل، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں من البخل کنجوسی سے، واعوذ بک، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں من ارذل العمر گھٹیا عمر سے، یعنی کہ عمر اتنی لمبی ہو جانا، اتنی زیادہ ہو جانا کہ انسان کا دماغ اس میں سٹیا جائے اور انسان کی عقل خراب ہو جائے، ایسی عمر سے، ایسے بڑھاپے سے، سٹیا جانے والے بڑھاپے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. واعوذ بک، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں من فتنۃ دنیا کی فتنے سے، وعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے. تو یہ دعا میں جو ہے ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. حدیث نمبر 345 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سبح للہ فی دبر کل صلاۃ 33، من جس شخص نے سبح تسبیح پڑھی للہ اللہ کے لیے، یا من سبح اللہ جس نے اللہ کی تسبیح بیان کی یعنی سبحان اللہ کہا، فی دبر کل صلاۃ ہر نماز کے بعد، 33 مرتبہ، سلاسن مانے 3، سلاسین 30 3 اور 30 ہوئے 33. تو جس شخص نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا، وحمید اللہ، اور اللہ کی حمد کی 33 مرتبہ، یعنی 33 مرتبہ الحمدللہ کہا. تو جس شخص نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہا، وکبر اللہ 33 اور 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر کہا، فتلک 99، تو یہ کل 99 عدد ہوئے. وقالت تمام المئتی، اور 100 کی گنتی کو پورا کرنے کے لیے اس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. غفرت خطایاہ، تو ایسے شخص کی تمام خطائیں معاف ہو جائیں گی، وان کانت مثل الزبد البحری، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. باب ما جاء فی رفع الیدین فی الدعاء، دعا میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا بیان، یعنی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا بیان. حدیث نمبر 346 عن سلمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. حضرت سلمان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارا رب جو ہے حیادار ہے، کریم ہے، اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور وہ ان کے خالی ہاتھ واپس کر دے، یعنی ان کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. اس سے اللہ کو شرم آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اگر دعا مانگو گے تو اللہ ضرور تمہاری دعا قبول کرے گا. اللہ کبھی بھی جو ہے اپنے بندے کے ہاتھ جو دعا کے لیے اٹھے ہوں خالی واپس نہیں کرتا. اس لیے ہمیں اللہ سے زیادہ مانگنا چاہیے.